اولیائی الذین یذکرون بذکری واذکر بذکرہم. آقا نے فرمایا لوگوں سنو، میرے احباب احبا اور میرے اولیاء ان کی تعریف کیا ہے. اللہ کے اولیاء اور میرے اولیاء کی آقا علیہ السلام نے فرمایا ان کی پہچان کیا ہے. اللہ پاک نے فرمایا الذین یذکرون بذکری. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ رب العزت کی طرف سے کہ اللہ کا فرمان ہے کہ میرے اولیاء اور دوستوں کی پہچان یہ ہے یذکرون بذکری، کہ اگر میرا ذکر ہو تو وہ خود بخود ان کی یاد آ جائے. اگر میرا ذکر ہو، میری بات چھڑ جائے تو وہ یاد آ جائیں. ہائے ہائے ہائے. اور اگر ان کی بات چھڑ جائے تو میں یاد آ جاؤں. ہائے 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 ہائے. فرمایا اللہ نے ارے میرے دوستوں کی پہچان پوچھنا چاہتے ہو، یہ جاننا چاہتے ہو، جانکاری چاہتے ہو، جانکاری چاہتے ہو اس بات کی کہ خدا کے دوست، خدا کے ولی کون ہیں، اس کی مجلس میں بیٹھنے والے کون ہیں، اس سے قرب رکھنے والے کون ہیں. اگر اس کی پہچان چاہتے ہو تو اللہ پاک نے فرمایا الذین یذکرون بذکری، اگر میرا ذکر چھڑ جائے تو وہ خود بخود یاد آ جائے. اس لیے کہ جب میرا ذکر ہوگا تو بات یہاں جا پہنچے گی کہ ارے ذکر تو وہ کر گئے خدا کا، ہم نے کیا کیا. میرا ذکر چھڑا تو وہ یاد آ جائیں، ان کا ذکر چھڑے تو میں یاد آ جاؤں. میرے اور ان میں اگر ذکر کی اتنی مطابقت ہو تو سمجھ لو میرے ولی ہیں، میرے ولی ہیں. اسی کو امام حسن بصری نے بھی روایت کیا مرسلن آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے. امام ابن ابی دنیا اور امام عبداللہ بن مبارک اس کو تخریج کرتے ہیں. فرمایا ان للہ عبادا اذا رؤوا ذکر اللہ، کہ اللہ کے بندوں میں کئی بندے ایسے ہیں، کئی بندے کہ اگر ان کو دیکھا جائے تو خدا یاد آ جائے، ان کو دیکھا جائے تو خدا یاد آ جائے. یہ بات اس لیے کی تو بات یہ ذہن نشین کر لیں کہ اولیاء کا تصور، یہ خواجہ خواجگان ہند، یہ کوئی ہم نے نہیں گھڑ رکھا. یہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے تذکرے، بابا فرید الدین گنج شکر کے تذکرے، سرکار غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تذکرے، حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی کے تذکرے، خواجہ امیر خسرو کے تذکرے، یہ ہم نے یہ تصور نہیں کر رکھا اولیاء کا. نہیں، آقا علیہ السلام نے لمحہ لمحہ اپنے صحابہ کو یہ باتیں بتائیں. اب ایک بڑی عجیب جامع مضمون کی حدیث دے رہا ہوں، جو چابی لگا کے بند تالا کھول دے گی اس تصور کا تالا کھول دے گی. اور حدیث کو روایت کرنے والے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا فاروق اعظم راوی ہے حدیث کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور حدیث آئی ہے سنن ابی داؤد میں، حدیث صحیح ہے، سنن ابی داؤد میں، نسائی میں، صحیح ابن حبان میں اور ترمذی میں، یہ سب کتابوں میں، اور مسند احمد بن حنبل میں اور ابو یعلا میں، اور اس طرح نسائی نے، احمد بن حنبل میں، ابن حبان میں، ابو یعلا میں، مصنف ابن ابی شیبہ میں، طبرانی میں، بہقی میں، کتاب ابن المبارک میں، کتاب الزہد میں، منذری نے. الغرض حتیٰ کہ حافظ ابن کثیر سمیت کل مفسرین نے بھی لیا، کل محدثین نے لیا، جید سند کے ساتھ، حسن سند کے ساتھ. اور رجال اس حدیث کے رجال صحیح ہے، اور بہت سے طرق سے، بہت سی سندوں سے یہ حدیث کی کتابوں میں آئی ہے. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دو حدیثیں کوٹ کر دیتا ہوں ایک ہی مضمون کی. سیدنا فاروق اعظم نے فرمایا قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سنن ابی داؤد اور نسائی، صحیح ابن حبان. فرمایا آقا علیہ السلام ان من عباد اللہ لاناسا ما هم بانبیاء ولا شہداء. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کے بندوں میں سے ایسے بندے ہیں کہ وہ نہ تو نبی ہوں گے اور نہ شہید ہوں گے، نبی بھی نہیں ہوں گے، شہید بھی نہیں ہوں گے. یغبطہم الانبیاء والشہداء یوم القیامہ، مگر اللہ پاک قیامت کے دن
اپنے عرش کے آس پاس انہیں اتنے مقام بلند پر بٹھائے گا، اتنا اونچے مقام پر بٹھائے گا اپنے قرب میں کہ انبیاء اور شہداء بھی رشک کریں گے کہ ہم تو یہاں بٹھائے گئے اس لیے کہ ہم نبی اور شہید تھے، یہ نبی بھی نہیں شہید بھی نہیں، کیا بات ہے کہ ان کو بھی اس مقام پر بٹھایا گیا، رشک کریں گے۔ بِمَكَانِهِم مِّنَ اللَّهِ، اتنا قرب دیا گیا۔ قالو، تو صحابہ کرام نے جب یہ بات سنی عرض کیا یا رسول اللہ تخبرنا من ہم، آقا ہمیں بتائیے خدا کے لیے وہ کون لوگ ہوں گے، بتائیے وہ کون لوگ ہوں گے۔ اچھا، آقا علیہ السلام سے پوچھا گیا اور ان میں صحابہ کرام نے پوچھا بتائیے کون لوگ ہوں گے میرے آقا۔ ایک اجنبی صحابی بیٹھا تھا، وہ پیچھے سے اٹھ کے آگے آ گیا اور آگے آ کے کھڑا ہو گیا، چونکہ آقا علیہ السلام نے بات ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے مطابق یوں شروع کی تھی، یا ایھا الناس اسمعوا واعقلوا واعلموا، لوگوں آج میں تمہیں ایک خاص بات بتانا چاہتا ہوں، خاص بات بتانا چاہتا ہوں تمہیں آج۔ آقا نے فرمایا غور سے میری بات سن لو۔ حضور علیہ السلام نے صحابہ سے کہا غور سے میری بات سن لو، اپنی عقل میں بٹھا لو، سمجھ لو اور اچھی طرح جان لو۔ 3 لفظ فرمائے اور پھر فرمایا ان للہ عبادا لیسوا بانبیاء ولا شہداء یغبطهم الانبیاء والشہداء علی مجالسهم بقربهم من اللہ، وہ نہ نبی ہوں گے نہ شہید، مگر قیامت کے دن عرش کے ارد گرد خدا کی قرب میں اس مقام پر بٹھائے جائیں گے کہ دنیا رش کرے گی۔ صحابہ نے پوچھا آقا وہ کون لوگ ہوں گے؟ ایک صحابی آگے آ گئے اور الوا بید الی نبی اللہ، آقا علیہ السلام کی طرف ہاتھ کا اشارہ کر کے عرض کرنے لگا یا رسول اللہ ناس من الناس لیسوا بانبیاء ولا شہداء ویغبطهم الانبیاء والشہداء، یا رسول اللہ آپ نے کیا بات فرمائی کہ ایسا اللہ کے قرب میں بیٹھیں گے قیامت کے دن کہ نبی اور شہید بھی رشک کریں گے کہ بغیر نبوت و شہادت کے اس درجے پر بٹھا دیے؟ عرض کیا یا رسول اللہ ان عطہم لنا یعنی صفہم لنا، یا رسول اللہ خدا کے لیے ذرا ان کی وضاحت کیجئے، ان کی تعریف بیان کریں، ان کی علامت بیان کریں تاکہ ہم انہیں پہچان سکیں، جان سکیں، پہچان سکیں کہ کون لوگ ہیں وہ۔ فسر وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوال الاعرابی، یہ سوال سن کر آقا علیہ السلام کا چہرہ اقدس خوشی سے کھل اٹھا، تمتما اٹھا، اور حضور کی بات سن کر پھر آقا نے فرمایا ہم ناس من افناء الناس، وہ مختلف قبائل سے ہوں گے، مختلف شہروں سے ہوں گے، مختلف علاقوں سے ہوں گے، ان کے درمیان نہ خونی رشتہ داری ہوگی، وہ صفائے قلب رکھتے ہوں گے، اور قیامت کے دن جب وہ آئیں گے یَضَعُ اللَّهُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنَابِرَ مِن نُورٍ فَيُجْلِسُهُمْ عَلَيْهَا، جب وہ آئیں گے اللہ فرمائے گا ان کے لیے نور کے صوفے بچھا دو، نور کی کرسیاں بچھا دو، نور کے ممبر بچھا دو، فَيُجْلِسُهُمْ عَلَيْهَا، اللہ پاک اپنے دست قیامت سے ان کو نور کی کرسیوں پر بٹھائے گا مہمان خصوصی بنا کر۔ فَيَجْعَلُ وُجُوهَهُمْ نُورًا، پھر ان کے چہرے کو اللہ نور کر دے گا، سورج کی طرح نور نکلنے لگ جائے گا۔ وَثِيَابَهُمْ نُورًا، ان کے لباس نور ہو جائیں گے۔ وَيَفْزَعُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يَفْزَعُونَ، ہر شخص قیامت کے دن جب تھر تھر کانپ رہا ہوگا انہیں کوئی خوف نہ ہوگا، لوگ غمزدہ ہوں گے انہیں کوئی غمزدہ ہو، یہ غمزدہ نہ ہوں گے۔ صحابہ کرام حیران میں تھے کہ ابھی آگے بات کھلے، آگے بات کھلے کہ یہ ہیں کون، یہ ہیں کون۔ تب آقا علیہ السلام نے پردہ اٹھایا اور جا کے بات کی، فرمایا ہم اولیاء اللہ، یہ اولیاء اللہ ہوں گے، الذین لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا۔ اور پھر آقا علیہ السلام نے آیت پڑھ دی، اس کو امام حاکم نے بھی کہا ھذا حدیث صحیح الاسناد، یہ صحیح الاسناد حدیث آپ کو بتائیے
کہ انبیاء اور شہداء کے ساتھ اولیاء کو اس مرتبے پر بٹھایا جائے گا، اولیاء اللہ کو، اور پھر بٹھا کر یہ تو ہو گیا نا ان کا۔ اب ایک سوال آتا ہے، کیونکہ ان کے ذکر کو اللہ نے اپنا ذکر بنایا، بھئی ہم ان سے کیوں جڑیں؟ ہم کیوں مارے مارے پھریں اولیاء کے لیے؟ ہم ان کے درشن اور زیارت کے لیے کیوں جائیں؟ ان سے نسبت کیوں جوڑیں؟ وہ تو بھلے اس مقام پر جا بیٹھیں گے، اونچا مقام، مگر ان سے محبت کرنے والے، نسبت رکھنے والے، ان کی پیروی کرنے والے، ارادت رکھنے والے، ان کو کیا ملے گا؟ بھئی خواجہ اجمیر تو بیٹھیں گے وہاں، سیدنا غوث العظم، شیخ الکل، سلطان الاولیاء حضور شیخ عبد القادر جیلانی تو وہاں بیٹھیں گے، بڑے بڑے اولیاء بیٹھیں گے، تو پھر ان سے نسبت اور ارادت رکھنے والے، ان کو کیا ملے گا؟ وہ سنیے، آقا نے وہ عقدہ بھی حل کر دیا، وہ عقدہ بھی حل کر دیا۔ ابو حازم روایت کرتے ہیں سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ تعالی عنہ سے، اور جو حدیث سنا رہا ہوں یہ متفق علیہ حدیث ہے، بخاری مسلم کی، بولیے متفق علیہ، اس حدیث کو رد ہی نہیں کیا جا سکتا، متفق علیہ، سب سے اونچے درجے کی حدیث۔ سہل بن سعد نے روایت کیا کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا، یہ بخاری اور مسلم کی روایت کوٹ کر رہا ہوں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لَيَدْخُلَنَّ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِي 70,000 او 700,000۔ راوی کہتے ہیں صحابی کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا یقیناً میری امت میں 70,000 لوگ ایسے ہوں گے جو بغیر حساب و کتاب کے سیدھے جنت بھیج دیے جائیں گے، حکم ہوگا ان کا کوئی حساب و کتاب نہیں، 70,000، یا وہ کہتے ہیں کہ شاید 7 لاکھ فرمایا تھا، بغیر حساب و کتاب کے بھیج دیا جائے گا۔ اب وہ تو چلے جائیں گے تو ہوگا کیا؟ قال متماسکون آخذ بعضهم بعضا، وہ پھر اپنے تعلق والوں کے ہاتھ پکڑ لیں گے، اور ہاتھ پکڑ کے ہاتھوں کی زنجیر بنا لیں گے، اور جنت میں جاتے ہوئے ایک دوسرے کا ہاتھ یوں پکڑ کے متماسکون آخذ بعضهم بعضا، ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑے گا، دوسرا تیسرے کا، تیسرا چوتھے کا، چوتھا پانچویں کا، ہاتھوں کی زنجیر بنائیں گے۔ لا يدخل اولهم حتى يدخل آخرهم، پہلا شخص، وہ پہلا ولی اس وقت تک جنت میں قدم نہیں رکھے گا جب تک اس زنجیر کا آخری شخص آج جنت میں نہ چلا جائے۔ اور پھر آقا علیہ السلام سے جو حدیث بتانا چاہتا ہوں وہ 70,000، یہ بھی حدیث ترمذی میں ہے، صحیح مسلم میں ہے، پہلے میں نے بخاری کی بھی بتائی، پھر فرمایا وہ 70,000 لوگ لا حساب علیہم ولا عذاب، کوئی حساب و کتاب